اسی طرح سے اس نے 26 نومبر مسلسل جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ احتجاج، کبھی ادھر ریلی، کبھی ادھر ریلی، کبھی ادھر جلسہ، کبھی ادھر جلسہ، اور اس کے بعد 26 نومبر کو اس نے کہا کہ میں عوام کا سمندر لے کے آ رہا ہوں، اور وہ سمندر پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو یہ لے کے آیا۔ اس وقت بھی پبلک ایٹ لارج، ماں سوائے اس کے جو جتی ستی ورکر ہیں، جو اس کے جھوٹے بیانیے پہ جن کے ذہن جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم لوگ ہیں، اور ہمیشہ معصوم ہی ہوتا ہے وہ ذہن جو کسی فراڈیے کے فراڈ میں آ جائے۔ دھوکہ بھی لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ معصوم لوگ کھاتے ہیں، تو وہ لوگ معصوم ہیں، وہ لوگ کسی قسم کے میں نہیں سمجھتا کہ سزا کے قابل ہیں جو اس کے جھوٹے بیانیے میں آ کے گمراہی کا شکار ہیں۔ اور ماں سوائے ان کے وہ عوامی سمندر بھی جو ہے وہ کوئی سمندر نہیں تھا، آپ نے دیکھا سارا، یعنی 20-25 لاکھ کا اس کا دعویٰ جو ہے وہ 20,000 25,000 میں آ کے سمٹ گیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس نے اس وقت سے یہ لگا ہوا ہے میں اسمبلیاں توڑوں گا، اسمبلیاں توڑ دی، اس کے بعد کہتا ہے یہ الیکشن کروائیں۔ بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے، تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے۔ ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے گالیاں نکالتے تھے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے۔ سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور سیاسی مخالف کی رائے کا جو ہے نہ صرف اس کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے انتقامی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ تم نے اسے سیاسی دشمنی بنا دی ہے۔ اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو۔ اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو۔ پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی، اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں۔ 6 ماہ ہو گئے اس بات کو، میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھی، آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ آج تک اس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو، اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کو آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے، یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے
اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا۔ یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے، اس کے ٹولے کے جو باقی ممبر بھی ہیں وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے وہاں سے، اور باقی جو ہیں وہ کارکن ہیں سارے۔ اور کارکنوں کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں، ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے دہشت گرد جو ہے نا وہ برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے۔ وہ سیاسی کارکن ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے، اس دفعہ بھی یعنی تقریباً 3-4 دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے کہ 25 مئی کو یہاں سے ذلیل ہو کے گیا یہ، اور پھر کہہ کے گیا میں 6 دن بعد آؤں گا۔ وہ 6 دن جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے اوپر جو ہے وہ میت ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں۔ یہ دراصل جن ضمنی الیکشن کی اپنی کامیابی کو جو ہے نا وہ سمجھتا کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے، تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو 4-5 ہزار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق تو کینڈیڈیٹ تھوڑی 4 دن ذرا محنت کر لے تو وہ فرق دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں، عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب سمندر آئے گا انسانوں کا۔ عوام نے اسے 26 مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا 10-15 دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں، میں یہ کر دوں گا۔ اب عوام جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے۔ اور آج جب کابینہ اور وزیر اعظم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت جس کو اس نے 4.25 سال میں جس کا بٹھا دیا، کوئی ہمیں بتائے کہ ان 8 ماہ میں ہم نے کون سی غلطی کی ہے، ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے نکلے، لیکن آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو ملک کہاں تھا؟ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، دالوں کا کیا بھاؤ تھا، چینی کا کیا بھاؤ تھا، گھی کا کیا تھا، آٹا کتنے میں کلو تھا، وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 4.25 سال میں کیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے پورے 5 سال کا کیا درا ہے، جس میں صرف 8 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں اور باقی سارا جو ہے وہ 5 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے۔ تو اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے IMF کا وہ معاہدہ، جس معاہدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمنی کرنے کے مترادف ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا۔ عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے۔ ہم نے بہرحال کوشش کی، ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا۔ وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے، اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ
جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے۔ تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے، اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام مراعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو، کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے، کیبنٹ کا بوجھ ہے، تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا، اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے اور کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے۔ وہ بھی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے، تم تو جاپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بارڈر ملا دیتے ہو، تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے۔ تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جعلی رسیدوں پہ بک جاتا ہے، اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جاتی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا۔ تو آج جو انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے، جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے، یعنی یہ وہ ان کا ڈرامہ اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی، اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج ٹوٹل کوئی 200-400 آدمی وہاں پہ یہ اکٹھا کر سکے بڑی مشکل سے، اور اس کے بعد ٹوٹل یہ میں آپ کو بالکل جو فگر بتا رہا ہوں یہ یعنی بلا خوف تردید ہے، آپ کے وہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے، تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، اور ان میں 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں، باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی، کیونکہ ہم نے تو کم از کم 500 کا بندوبست کیا، وہ تو سچی بات ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے، جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے، اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی 500 آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ تو وہ 80 کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آیا ہی نہیں، وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، گاڑی حاضر ہے، تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے، تو آپ آ جائیں، کوئی تھوڑا بہت چلو جیل میں رونق ہی ہو جائے۔ لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا۔ تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں، جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وہی ہے۔ باقی جو عمرانی ٹولے کے جو ہے وہ رکن ہیں، جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں، جو اس ملک میں فتنہ، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا ایجنڈا عمران خان کے اس ایجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا، معاشی طور پہ جب مستحکم نہیں ہو سکے گا تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے، اس کوشش میں یہ لگا ہوا ہے۔ آج عوام نے تیسری بار
جو ہے اس کوشش کو، ملک دشمن اس کے پراپیگنڈے کو اور اس کی ملک دشمنی کو اور اس جو ہے وہ فتنے پہ مبنی جو ہے وہ بیانیے کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ میں لاہور کے عوام کا، اب لاہور جو ہے وہ کوئی تقریباً 15 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور کی، کچھ لوگ تو 2 کروڑ کہتے ہیں، لیکن چلیے، لیکن 15-16 ملین سے جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے۔ میں لاہور کے لوگوں کا، لاہور کے عوام کا بالخصوص، اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کا بالعموم اپنی جانب سے، اپنی کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹیز کے ہیڈز کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شٹ اپ کی کال دی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے۔ ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر فری اور فیئر الیکشن یا تو ہو نہیں سکتے یا فری اور فیئر ہوتے نظر نہیں آ سکتے۔ انصاف وہ جو ہوتا نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر آئے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے۔ اسی لیے لیجسلیٹرز نے، پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کانسیپٹ رکھا تھا۔ اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو ایک فتنہ، ایک جو ہے وہ گمراہ انسان جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کہ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگی، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ جو بھی ہارے گا، یہ ہار جائے، یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آج شروع ہے۔ تو پھر الیکشن کے اوپر 60-70 ارب جو ہے وہ اس قوم کا خرچ کرنا جو ہے وہ لا حاصل نہ ہوگا۔ تو ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ اور پھر یہ بھی ہماری رائے ہے کہ جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کی ذاتی انا، ہٹ دھرمی، ضد اور ایک مقصد کو، ایک یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے ایک ہڈن ایجنڈے کو، اب پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ آگے اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی سے یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو نہیں ہوئی، یہ زبردستی توڑی گئی اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اس نے ہٹ دھرمی سے یہ کروائی ہے۔ اس بات کے ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ اس میں ابھی ممبرز کے ناموں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہیں وہ کل سے ہم نے واضح کی ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی۔